یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ بیٹھ کے روزانہ ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم صرف یہاں پہ یوٹیوب پہ کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنا ایک فرض ادا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے گھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے آ کر آپ کی گھر گرہستی برباد کرتی ہیں۔ اپنی تو کرتی ہیں، ساتھ میں آپ کی بھی کرتی ہیں۔ آپ نے یہ رپلائی پڑھ لیا راشدہ ملک کی کسی بھی سٹوری پہ یہ آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بھئی ہر عورت کاش آپ جیسا سوچے کہ ہم اپنے دل کی باتیں جو ہیں وہ مطلب جو بھی اس نے لکھا کہ باہر رکھیں یا کریں یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بھئی ان کو لگتا ہے کہ عورت بڑی مظلوم ہے، عورت بڑی بیچاری ہے، عورت اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر سکتی، عورت ظلم ستم سہتی رہتی ہے، عورت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، عورت اف نہیں کرتی، عورت فٹ میٹ بنی رہتی ہے، عورت اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کو دبا کے تو ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا کی اس طرح کی عورتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آ کے ان کے دل کی آواز جو ہے وہ اس کو باہر نکالتی ہیں، اور پھر یہ ان کی ویڈیوز دیکھ کے ان کی باتیں سن کے اپنی گھر گرہستی کو خراب کر بیٹھتی ہیں۔ اور کتنی ہی ہیں جنہوں نے ان انفلوئنسرز کی باتیں سن کر اپنے گھر برباد کیے۔ بہرحال جی، آج اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ راشدہ ملک نے فائنلی آہستہ آہستہ سنگل مدر ہونے کا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اب یہ دکھانا شروع ہو چکی ہیں کہ اب میں اپنے بچوں کے سارے کام خود کر رہی ہوں، یعنی کہ ان کو پک کرنا، ڈراپ کرنا، ان کے کھانے پینے، اٹھنے جاگنے سونے، ہر ایک چیز کا وہ خیال اکیلی عورت رکھ رہی ہے۔ اور چند مہینے آپ کو یہ کانٹینٹ آہستہ 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 کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جتنا مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمت رکھی ہے نا کہ وہ اکیلا کمانے والا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک فیملی میں جوائنٹ فیملیز میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کھانے والے، وہ ایک پورے گھر کو سنبھالتا ہے، نہ صرف اپنی فیملی کو سنبھالتا ہے بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے باقی رشتوں کو بھی سنبھالتا ہے، اور ان کے لیے ان کو مطلب کہ ضروریاتی زندگی جو ہیں ہر انسان کی، ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور وہ ساری زندگی اپنی فیملی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس کا بڑھاپا جو ہے وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی بھی اس نے کسی کے اوپر احسان نہیں جتایا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے محنت کی، میں نے اپنی خواہشوں کو مارا، میں نے خود بہت زیادہ جو ہے وہ سیکریفائزز کیے ہیں، بہت زیادہ میں نے ہارڈ ورک کیا، بہت زیادہ میں نے اسٹرگل کی ہے، اور اپنی فیملی کو میں نے اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے بہت مشقت کی ہے، وہ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ فطرت کی طرف سے ایک مرد کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے کمانے کی، یہ اللہ نے مجھے سونپی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے سرپرستی میں جو لوگ ہیں میرے انڈر، ان کی میں نے کفالت کرنی ہے، پھر اس میں بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بھائی، بعض اوقات بہت فیملی لمبی چوڑی بھی آ جاتی ہے، ایک بندے کو اس پوری فیملی کی کفالت اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو وہ کبھی بھی جو ہے نا اس چیز کا احسان نہیں جتاتا بالکل بھی۔ لیکن جی عورت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری بات ہے، فطری عمل ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھنے کی چیز بولا گیا، اور اس کو بولا گیا کہ وہ گھر گرہستی کو سنبھالے، مرد کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، اور نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ عورت کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان۔ دنیا کے دھکے، دنیا کی تکلیفیں، لوگوں کی گندی نظریں، لوگوں کی باتیں، تشنے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو محفوظ رکھا ہے۔ لیکن آج کل کی جو عورت ہے نا، آج کل کی عورت، اس کو لگتا ہے کہ شاید مرد جو ہے جو کما رہا ہے نا وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتی ہے، اگر تو وہ پڑھی لکھی ہے تو کوئی جاب کرتی ہے، جاب نہیں ہے تو پھر وہ سوشل میڈیا کا رخ کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آ کے یہی مرد اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ چلیں بھئی میری بیوی ہے، اس کی خواہش ہے، وہ کرنا چاہتی ہے، اگر میں اس کو منع کروں گا تو میں ظالم شوہر کہلایا جاؤں گا، اور میری بیوی مجھ سے ناراض ہوگی، میری گھر گرہستی خراب ہوگی، میرا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ بعض اوقات لوگ بیچارے جو ہے نا اس لیے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ہم تو گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا گھر میں نچاکیاں جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہیں، تو مرد بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات
اجازت دے دیتے ہیں. وہ ان کا دل نہیں ہوتا لیکن وہ دل پہ پتھر رکھ کے بیویوں کو اجازت دے دیتے ہیں. اور پھر یہی عورتیں جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے، جب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو یہ بھول جاتی ہیں کہ یہی مرد، اسی مرد کی وجہ سے آج میں ماں بنی ہوں، اسی مرد کی بدولت آج میرے بچے جو ہیں اس لیول تک پہنچے ہیں، اسی مرد کی اجازت کی وجہ سے آج میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آئی ہوں اور پیسہ کما رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی میری عزت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو لگنے لگتا ہے کہ شاید میں حسین ہوں، میں پیاری ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا ہی ایسی ہے. یہ دماغ خراب کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی. اور اگر عورت پیاری ہو تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا، پھر تو مطلب کوئی جو ہے نا اس کو چند جو ہے نا لمحے چاہیے ہوتے ہیں اس کو خراب ہونے میں. دو بندے اس کی تعریف کر دیں تو وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے. اور یوں کیا ہوتا ہے کہ جو کم عقل، سب کی نہیں بات کر رہی میں، جو کم عقل خواتین ہوتی ہیں جن میں عقل کی کمی ہوتی ہے، میں سب کی بات بالکل نہیں کروں گی، سب ایسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری کام کر رہی ہیں جو اپنے گھر کو، اپنے شوہروں کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو کہ بھئی ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پاور ہے، ہمارے مرد ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو کسی کو جرت نہ ہو کہ کوئی غلط بات کرے. لیکن کچھ ایسی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں یہ نہیں کہوں گی بہت زیادہ ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن انہوں نے اس معاشرے کی بربادی کا جو ہے نا بیڑا اٹھا رکھا ہے. انہوں نے خود تو یہ برباد ہوئی ہیں، انہوں نے دوسروں کو بھی برباد کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے، جیسے میں نے یہ کامنٹ شیئر کیا. اب یہ دیکھیں، ایک ایسی عورت کے بارے میں یہ بندی کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ بڑی اچھی ہیں اور کاش سب عورتوں کی سوچ آپ جیسی ہو، جس نے اپنے بچوں کے باپ کو جو ہے نا جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ غائب ہے منظر عام سے. پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہا. یہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ریلز بنا رہی ہے، ویڈیوز بنا رہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات کھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بس اب وقت آیا ہی چاہتا ہے. ایسی عورتوں کو پھر عورتیں جو ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی جو ہیں ان کو اپنا رول ماڈل بناتی ہیں اور ان کی باتوں سے متاثر ہوتی ہیں اور پھر اپنی گھر گرہستی بھی خراب کرتی ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ مرد جہاں پہ اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی صرف اس لیے گھر نہیں توڑتا، اس لیے بیوی سے ناتا نہیں توڑتا کہ بھی میں بڑا امیر ہوں، میں تو بڑا ایسے ہوں ویسے ہوں، تم تو میرے لائق نہیں ہو، تم تو خوبصورت نہیں ہو، تم تو بوڑھی ہو گئی ہو. لیکن عورت جو ہے نا، کم عقل عورت، ٹھیک ہے، وہ دیر نہیں لگاتی. مجھے یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سین نظر آ رہا ہے جہاں پہ راشدہ ملک کی کیٹیگری کی دیگر خواتین ہیں، ان کے ہسبینڈ اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، سمارٹ ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. چلے ہینڈسم یا سمارٹ نہ بھی ہوں تو ان کی مطلب ایج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مرد بوڑھا ہے یا عورت بیوی جو ہے وہ جوان ہے. مطلب تو کہیں نہ کہیں راشدہ جی جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار تو ہمیں کافی عرصے سے نظر آتی تھیں. اپنے شوہر کے ساتھ کھل کے ویڈیوز میں نہ آنا، پکچرز نہ بنوانا اور سائڈ پہ رہنا، اور مطلب وہ ان کا ایک بیہیویئر جو تھا وہ صاف نظر آتا تھا. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دیگر انفلوئنسرز کی طرح میرے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ میری برتھ ڈے منائیں، مجھے کچھ اسپیشل فیل کروائیں، میرے ساتھ جیسے ڈکی کرتا ہے روپ کے ساتھ یا باقی دیگر جتنے بھی ہیں اس طرح کا یہ بھی چاہتی تھیں جیسے ذوالقرنین کرتا ہے. لیکن کیونکہ وہ ایج کے اچھے خاصے ہیں، وہ بزرگ ہو چکے ہیں، تو وہ یہ سب کر نہیں پائے بیچارے، ان سے یہ ہو نہ پایا. تو اب راشدہ ملک کو عمر کے اس حصے میں آ کے جب وہ 40 کی تقریباً ہونے والی ہیں یا ہو گئی ہیں، اب ان کو لگا کہ شاید میں نے تو بہت غلط فیصلہ کیا اس بوڑھے بندے کے ساتھ شادی کر کے. جب اس بوڑھے بندے کو اس نے کھا پی لیا، اس سے جو فائدے اٹھانے تھے اٹھا لیے، اب اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ تو میرے قابل نہیں تھا، میں تو بہت پیاری تھی، میں تو بہت ٹیلنٹڈ تھی، میں تو بہت اچھا ڈیزرو کرتی تھی، یہ تو میں نے بہت غلطی کی. کیونکہ یہ بھی یقیناً اس کی لو میرج ہی ہے، ورنہ ماں باپ تو اتنی بڑی ایج کے بندے کے ساتھ شادی نہیں کرتے لڑکی کی، رضامندی سے ہی ہوئی ہے نا، تو یقیناً. تو جناب علی اب آ کے ان کو لگا ہے کہ میں نے تو اپنی خواہشوں کو مارا، میں نے تو اپنے دل کی آواز نہیں سنی، میں نے تو ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور چند دن کی یہ جو زندگی ہے، چند دن کی یہ جو دنیا ہے جو کہ ایک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی خاطر اور بلے بلے کروانے کی خاطر، اور اب واللہ عالم اس کے کیا کیا خواب ہوں گے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہے تو سب نظر آ جائے گا. اس نے اپنے شوہر کو اپنی زندگی سے فی الحال کے لیے آؤٹ کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہی کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ان کی زندگی میں اب ہوتے تو کہیں نہ کہیں ان کی کہیں نہ کہیں کوئی ہلکی پھلکی سی آواز، کوئی ذکر، کوئی پاؤں، کوئی ہاتھ، کچھ تو نظر آتا، پر نہیں جی، بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، وہ یہ الگ رہ رہی ہیں، اکیلی رہ رہی ہیں.
ان کے کانٹینٹ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اکیلی رہ رہی ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ وہ چیز آپ سے شیئر کرنا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں انہوں نے مگرمچھ کے آنسو بہا کے آپ کو بتانا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ان کے اوپر ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بہت جلد یہ آئیں گی آپ کے سامنے ایک اپنی دکھ بھری داستان لے کے۔ تو عورتوں کے ساتھ تو ہماری مطلب ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ ہی ہمدردی ہوتی ہے سب کی، چاہے وہ سچی ہو چاہے وہ جھوٹی ہو۔ بہرحال جی، اب وہ بچے کو پک ڈراپ کرتے ہوئے بھی ویڈیو بنانے لگی ہیں، سبزیاں خریدتے ہوئے بھی ویڈیوز بنانے لگی ہیں، اور روشا کو بڑا انہوں نے ایکٹیو کر دیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے کندھے پہ اب بڑا بوجھ ہے، بڑا بھار ہے، اب ساری گھر کی کفالت یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے، اور وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں جی، ہیں بڑی ہیپی نظر آ رہی ہیں وہ۔ اب کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی، اللہ معاف کرے جی۔ بہرحال مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو 2 بچے اس نے قابو کیے ہوئے ہیں نا، یہ مکمل طور پہ اپنی ماں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ بھی مجھے لگتا ہے اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دے رہی ہے، جس مطلب کہ اب کیا کہیں۔ البتہ کینیڈا والی جو بچی ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس کا نام بھی والدہ جو ہے وہ کم لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فادر کی سائڈ لے رہی ہو، یا اس کی ہمدردیاں اپنے ابا کے ساتھ ہوں، یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا۔ تو دوسری طرف جو ان کی بہن فاخرہ ہے نا، وہ کوئی اتنی وہ مولوی کی بیوی رابعہ سے متاثر ہو چکی ہے نا کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ ابھی میں اس کی ایک شارٹ ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ ملنے آئے ہیں ان کے گھر، وہ مولوی صاحب جو ہیں اپنی وائف کے ساتھ، تو کوئی فاخرہ خانم، سوری اگر میں نے نام، فاخرہ خانم صاحبہ پھولے نہیں سما رہی، اور انہوں نے سیم وہی گیٹ اپ کیا ہوا ہے جو اس عورت کا ہے۔ اتنی وہ اس سے متاثر ہوئی ہے کہ اس نے اپنا پورا جو لک ہے وہی چینج کر دیا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگوں کو تمہارا اپنا دماغ نہیں ہے، کہ تم لوگوں کو خود نہیں پتا کہ ہم کیا ہے، ہم نے ادھر کتنا رہنا ہے، ہم نے آگے جانا ہے، آگے حساب و کتاب ہونا ہے۔ تم لوگوں کو خود کچھ سمجھ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو کوئی کنویں میں چھلانگ مارنے کا بولے گا تو تم مار دو گے؟ نہیں نا، کیونکہ وہاں پہ تم اپنی عقل لڑاؤ گے، تم کہو گے نہیں یہاں پہ ہماری عقل جو ہمیں بتا رہی ہے کہ نہیں، یہ کنویں میں چھلانگ لگانے سے ہم مر جائیں گے۔ تو یہ جو تم لوگوں کو ینگ لڑکیاں آپ سمجھا رہی ہیں کہ ہیئر سٹائلنگ کرو، کپڑے ایسے پہنو، یہ کرو وہ کرو، ابھی تم جوان ہو، تمہیں جو مطلب اس دنیا کی وقتی رنگینیوں میں جو تمہیں وہ خود بھی کھوئی ہوئی ہیں اور تمہیں بھی کہہ رہی ہیں کہ کھو جاؤ بس مست ہو جاؤ ہیں، تو ان کی بات جو ہے تم مان کے اپنا پورا یہ لک چینج کر کے بیٹھ گئی ہو۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کیا بھئی آپ کی اپنی عقل نہیں ہے؟ آپ کو خود نہیں پتا کہ بھئی میں کیا ہوں، کیا تھی، کیا کر رہی تھی، کیا میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، کس طرح سے میں نے کانٹینٹ بنانا ہے، کس طرح کی میں نے اپنی لک رکھنی ہے، 2 حج میں نے کیے ہیں، 3 بچے میرے جوان ہیں، میرے اوپر میرے کندھے پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ نہیں جی، وہ دنیا کی رنگینیوں میں وہ بھی مست ہو چکی ہیں، اور ایک دفعہ پھر سے ایک نئی فاخرہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس رابعہ سے ملنے کے بعد، ربیہ یا رابعہ جو بھی ہے، اس سے ملاقات کے بعد ہمیں ایک نئی جو ہے نا فاخرہ خانم نظر آ رہی ہیں۔ تو بس جی، شاباش ہے ان کے شوہر کو جن کی ہمت ہے اپنی بیویوں کو سجا کے جو سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں، اور ان کے بیٹوں کو میں داد دوں گی کہ بڑے جگرے ہیں آپ لوگوں کے، بہت جگرے ہیں آپ لوگوں کے۔ بہرحال جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔